أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم مسنون دعاؤں میں سے پہلی جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی غنا مانگنے کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ دعا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک الہدا میں سوال کرتی ہوں تجھ سے ہدایت کا، والتقا اور تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور بے نیازی کا۔ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ چار چیزیں مانگی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں ایک مسلم کی زندگی میں، بہت ہی اہم۔ کس طرح سے؟ ہدایت انسان کو مل جائے تو اس کا رب کے ساتھ ریلیشن بن جاتا ہے، رب کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے تو اس کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تقوی آ جاتا ہے، تو پھر انسان پاک دامن رہتا ہے، وہ پھر کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہوتا، بے حیائی کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، اور خود کو پھر اس دنیا سے بے نیاز کر لیتا ہے۔ الغنا غنا النفس، نفس کا غنا اصل غنا ہے، غنا ہے بے نیازی، یعنی جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو دوسروں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز، بے پرواہ ہو جانا۔ تو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اللہم انی میں دو جگہ پر غنہ آ رہا ہے، کیا ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے؟ وہی کی دو اقسام ہیں، ایک تو یہ کہ جو قرآن میں ہمیں آیات کی شکل میں نازل کر دی گئی، اور ایک ہے سنہ کی شکل میں، یعنی جو ہمیں پیارے نبی کے تھرو پہنچا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپروو ہوا ہوا ہے۔ تو جو قرآن ہے، قرآن کی ورڈنگ ہے، اس کا اور جو سنت ہے اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ قرآن کہ جب ہم عربک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تمام رولز اپلائی کرتے ہیں، جبکہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم دعاؤں کی شکل میں ہی پڑھتے ہیں، اور ان میں ہم وہ رولز اپلائی نہیں کرتے۔ تجوید کے جو یہ غنہ، اخفا اور یہ ادغام اور جو یہ سارے رولز ہیں، یہ قرآن کی تلاوت میں اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم سمپل پڑھیں گے، ہم اس کو اللہم انی کر کے نہیں پڑھیں گے، سمپل پڑھیں گے اللہم انی۔ البتہ میم اور نون کی اپنی جو صفت ہے کہ اس میں گنگناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، وہ برقرار رہے گی، اس کے بغیر وہ حرف صحیح ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم پڑھیں گے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا اور پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ آمین۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں آیہ نمبر 47 سے لے کر 49 تک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، قوف کو ہم ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور ساتھ ہی الف کو بھی ہم ہیوی کر کے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو قالت، رو بھی رو ہیوی پڑھا جائے گا، ان میں نون پہ غنہ ہوگا، ان یکون لی، یا مدہ ہو رہا ہے، ولد ولم
واو میں ہونٹ گول ہوں گے. ولدون ولم یم سس نی یم سس سین میں سیٹی والی آواز اور نی آخر میں یا مدہ ہو رہا ہے. یا مدہ ہوتا ہے جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ زیر آ رہی ہو تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. بشر یہاں پر اگر ہم رکیں گے اور نہیں رکیں گے دونوں صورتوں میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. کذالک اللہ اسم جلالہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا. یخلق خ اور قاف موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ ہے. یخلق ما الف مدہ. یشاء یشاء کو لمبا کرتے ہوئے حمزہ پہ جھٹکا دیں گے. اذا الف مدہ ذال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. قضا پہ مد ہو رہی ہے، آگے حمزہ اگلے حرف میں ہے تو یہ مد منفصل ہے، الگ ہے. قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے. امرا فانما امرا میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو چھپایا جائے گا کیونکہ اس کے بعد فا آ رہا ہے. کس کے بعد؟ تنوین کے بعد. فانما نون پر غنہ کریں گے، ما پہ الف مدہ کریں گے. یقول واو مدہ. لہو کن فیکون کون میں نون پہ اگین اخفا ہوگا اور فیکون میں ہم مد عارض وقفی کریں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّ عین حروف حلقی میں سے الکتاب والحکمت ح حروف حلقی میں سے ہے. والتوراۃ والتو واو میں واو لین ہو رہی ہے، را موٹے حروف میں سے ہے. والانجیل ان میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد جیم آ رہا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ادغام والے حروف حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم اخفا کر کے یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. وَرَسُولًا واو میں ہونٹ گول، را موٹا پڑھا جائے گا. سین سیٹی والی آواز اور واو میں واو مدہ ہو رہی ہے. لن نون کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ میں ہم اظہار کرتے ہیں. الی بنی اسرائیل بنی میں اگین مد ہو رہی ہے. اچھا پہلی مد کون سی ہو رہی ہے بنی کی اور اسرائیل میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی پہلی منفصل ہے اور دوسری متصل ہے. پہلی والی میں بنی اسرا میں کیا ہو رہا ہے کہ یا مدہ ہے الگ ورڈ میں اور حمزہ ہے الگ ورڈ میں تو وہ الگ الگ ہے اس لیے وہ منفصل ہے، مد منفصل ہے. اسرائیل میں الف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے. انی نون پر غنہ اور یا مدہ. قد قوف موٹا ہیوی پڑھیں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے. جی تو کم جی حمزہ پہ جھٹکا ہوگا. تو کم میم ساکن کا کون سا رول آ رہا ہے یہاں پہ؟ جی تو کم بھی آیت. میم ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو ہم میم کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے جئتکم بآیت من ربکم. بآیت میں ادغام ہو رہا ہے، من ربکم را کو موٹا پڑھنا ہے. انی اخلق نون غنہ اور آگے یا مدہ ہو رہی ہے. اخلق لکم من الطین لکم میں میم ساکن کا کون سا رول ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب بھی میم آتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام شفوی کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے لکم من الطین یا مدہ کے ساتھ. کہیئت الطیر یا لین ہو رہا ہے. فَأَنفُخُ فَأَن میں اگین ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے. فیہ یا مدہ. فیکون واو مدہ.
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. طَيْرًا، طوئی میں یا لین ہے، رون جو ہم کر رہے ہیں یعنی آواز بالکل پوری کی پوری تبدیل نہیں، بدل رہی ہے ہماری نون سے میم میں، اس کو کہتے ہیں اقلاب. جی بِإِذْنِ اللہ، اس میں جلالہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے اور تھوڑا لمبا کرتے ہوئے رکیں گے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وَأُب با پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی. وَالْأَب روسکو، وَال واؤں میں ہونٹ گول ہوں گے، اب میں اگین کلکلا آ رہا ہے، رو ہیوی، سواد ہیوی پڑھا جائے گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے، اوہ ہا حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، مئو واؤلین ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، اس کو ہم نے موتا نہیں پڑھنا بلکہ موتا پڑھنا ہے. بِإِذْنِ اللَّہ، ذال کو نرمی سے اور ویسے ہی اس میں جلالہ کو باریک پڑھتے ہوئے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا، اگین میم پر اخفا شفی آ رہا ہے، تَأْکُلُونَ حمزہ پہ ہم جھٹکا دیں گے اور تَأْکُلُو واؤ مدہ کریں گے. وَمَا الف مدہ، تَدَّخِرُونَ واؤ مدہ، فِي بُيُوتِكُم فی میں یا مدہ ہو رہی ہے اور بیو میں واؤ مدہ ہے. ان نون غنہ، فی ذالک فی میں یا مدہ ہے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان میں اخفا ہو رہا ہے، کن میں بھی اخفا ہو رہا ہے، تم میں میم پر ادغام شفوی ہو رہا ہے اور مؤمنین مد عارض وقفی ہے. یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے. اب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے آیہ نمبر 47 سے. قالت، اس نے کہا، قالت قال کا فیمینن ہے، تا سکون کے ساتھ جب لگتا ہے تو وہ فیمینن کو شو کرتا ہے. فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے. ربی اے میرے رب، رو با با اس کا روٹ ورڈ ہے. انا کس طرح، کیوں کر، یکونو ہوگا، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہے. لی میرے لیے، لی کے لیے یا میرے، لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، واو لام دال، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں، اور یہ اس میں نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے چونکہ اس کے اینڈ پر تنوین آ رہی ہے. جب شروع میں الف لام ہوتا ہے تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے، اور اگر اینڈ پہ تنوین آ رہی ہو تو پھر وہ اس میں نکرہ کامن ناؤن ہوتا ہے. اور یہ دو نشانیاں ہی ہوتی ہیں عربک میں کسی ناؤن کو جاننے کی بیسک نشانیاں، اور اس کے بعد آگے اور ڈیٹیلز میں بھی آتا ہے. وَلَم حالانکہ نہیں، لم اسی طرح سے لا، ما ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں نہیں کے لیے. یم سسنی، مس اردو میں بھی ہم جانتے ہیں مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، چھونا، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، یا آخر میں آ رہا ہے میرے لیے یعنی مجھے. یم سسنی چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، بشر یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. قولا قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے. شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں فعل مضارع یہ پریزنٹ فیوچر ٹینس کے طور پہ آ رہا ہے. اذا جب، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، قاف دعا دیا، قضا. قضاء و قدر کا ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں یعنی فیصلہ کرنا، تقدیر سے متعلق اس ورڈ کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اردو میں بھی. تو وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، امر کام کا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے. فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا. کن فعل امر ہے کانا کا، کانا یکون، اور کن فعل امر.
फेल अमर बनते हुए क्या हुआ है, अगर आपने नोट किया हो तो इसका जो हरूफ इल्लत है वाव, वो बीच में से ड्रॉप हो गया है। अक्सर व बेशतर फेल अमर बनते हुए इसी तरह करके ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि कौला या कूलू का जब फेल अमर बनता है तो होता है कुल, तो उसके बीच में से वाव ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कुन हो जा, फयकूनु तो वो हो जाता है, वयुअल्लिमुहु और वो तालीम देता है उसे, व और या वो, अल्लिम तालीम देना, हु उसे, टॉट के लिए है, टीच के लिए है। अच्छा, जब शत के साथ आता है युअल्लिम तो वो तालीम के लिए होता है, और जब शत के बगैर होता है तो उसका होता है यानी खुद इल्म सीखने के लिए। अच्छा, अल किताबा प्रॉपर नाउन है, किताब, वल हिकमता और हिकमत, व तौराता और तौरात की, वल इंजील और इंजील की, व रसूलन और रसूल होगा, इला तरफ, बनी इसराइल के, अन्नी बेशक मैं, कद तहकीक, जितुकुम मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, जितु जा से है, तू मैं के लिए आता है, ता के ऊपर जब भी दोमा आ जाती है, पेश आ जाती है, तो उसका मतलब होता है मैं। जी तू मैं लाया हूँ, कुम तुम्हारे पास, बी आयतिन एक निशानी, हमजा या हमजा इसका रूट वर्ड है, मिर रब्बिकुम मिन से, रब्बी रब, कुम तुम्हारे, तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी बेशक मैं, अखलुकु मैं बना देता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, मिनत त्वीनी, त्वीन मट्टी को कहते हैं, अलिफ लाम के साथ है, प्रॉपर नाउन है, का हयअती का मानिद, हय्या, हय्या कहते हैं शक्ल को, यानी मानिद शक्ल के, लाइक का यानी लाइक, हय्या शक्ल, अत्वयरी परिंदे की, अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए, त्वयर तो या रूट वर्ड है परिंदा, फूखू फिर मैं फूक मारता हूँ, नफखा, नफख सूर भी आपने सुन रखा है, जब सूर में फूक मारी जाएगी तो नफ क्या होते हैं, फूक मारने को कहते हैं। फिर मैं फूक मारूंगा, हमजा शुरू में आ रहा है मैं के लिए, और ये फेल मुद्वारे हैं। फेल मुद्वारे की चार निशानियां हैं, शुरू में ता या नून अलिफ का ना, तो आप देखकर कहेंगे कि इस वर्ड के शुरू में तो फा आ रहा है, हमजा ता या नून में से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। जो मैं एक कॉलम बनवाया हुआ है ना सेपरेशन का, यानी जो अलग से कॉलम में है, कि हम अलग करके देखेंगे जो असल वर्ड है उसके स्टार्ट में फा उसके साथ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, फिर के लिए लगा हुआ है, फी ही उसमें, फयकूनु तो वो हो जाती है, त्वयरन एक परिंदा, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की परमिशन से, नहीं मैं खुद नहीं कर रहा होता, करता हूं मैं, लेकिन किसके हुक्म से कर रहा होता हूँ, अल्लाह के हुक्म से, असल में अल्लाह की तरफ से होता है। वह उबरीउ और मैं अच्छा कर देता हूँ, अब्रोआ युबरीउ इब्रा है, यानी ऐब से मुबर्रा करना, अच्छा कर देना, अल अकमहा पैदाइशी अंधे को, जो पैदाइश से ही नहीं देख सकता, वल अबरस्वा और बर्स वाले को, बा रोस्वाद इसका रूट वर्ड है, यानी ये स्किन डिजीज है किस्म की, डिफरेंट जो यानी डिफरेंट किस्म की होती हैं, और स्पेशली ये बहुत स्वेयर किस्म की होती है, जिसको कोड़ी का मर्ज भी कहते हैं, स्पेशली वो मुराद है। वह उहयी और मैं जिंदा कर देता हूँ, अलमौता मुर्दों को, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से। ये वर्ड सारे फेमिलियर हैं, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही। व उनब्बिउकुम और मैं खबर देता हूँ तुम्हें, बिमा उसकी जो, तअकुलूना तुम खाते हो, अकला अकल, माकुलात का वर्ड भी हम यूज करते हैं खाने पीने की चीजें, वाउन आखिर में जमा के लिए आ रहा है, वमा और जो, तदखिरूना तुम जखीरा करते हो, ता तुम के लिए फेल मुदारे की निशानी है, वाउन आखिर में जमा के लिए आ रहा है, ज़ख़ीरा करने के लिए ये वर्ड यूज होता है, फी में बुयूतिकुम अपने घरों में, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लआयतिन लआयतन अलबत्ता एक निशानी है,
लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे, इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो इंशाल्लाह 10 मिनट्स में हम थोड़ी सी अपनी तफसीर कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हमारी लास्ट वीक की आयत रहती हैं आया नंबर 45 और 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ जब, क़ालत कहा, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियम ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बेशक अल्लाह खुशखबरी देता है तुझे, बिकलिमतिन एक कलिमे की, मिन्हु अपनी तरफ से। तो सबसे पहले फरिश्तों ने आके मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। किसकी? एक कलिमे की। कलिमा से मुराद मुफस्सिरीन यहाँ पर दो लेते हैं। एक वो बात जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी थी, वो कलाम जो खुशखबरी पे मुश्तमिल था, यानी उस बात को कलिमा कहा गया है। और एक इससे मुराद वो चीज़ है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है, उनकी वलादत का होना, क्योंकि वो कलिमाए कुन से पैदा हुए, उनके वालिद नहीं थे। अल्लाह के हुक्म से कलिमाए कुन से वो पैदा हुए। इस्मुहु नाम उसका होगा, अल मसीहु मसीह, ईसा इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम। तो उनका नाम क्या होगा? इस्म, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जामे लफ्ज है। नाम, कुन्नियत, लक़ब सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। मसीह ईसा इब्ने मरियम को कहा गया। मसीह कहने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ का मैं जिक्र करूंगी। एक तो ये कि मसीह मस से है, यानी किसी चीज पर हाथ फेरना। ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को, जिस तरह की अगली आयत में आ रहा है, बर्स वगैरह की बीमारी और इस तरह के मर्ज में उन पर हाथ फेरते तो वो तंदुरुस्त हो जाते। तो इस वजह से उनको मसीह कहा गया। मसहा का मतलब सियाहत या सफर करना भी होता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का काम मुसलसल सफर करके मुख्तलिफ जगहों पे जाकर किया, जिसकी वजह से उनको मसीह कहा जाता है। और इसी तरह से रिवायात में आता है कि हैकल सुलेमानी में ये आम दस्तूर था, रवाज था, कि जिस शख्स को वो बड़ा पाक पास बुजुर्ग समझते, तो जो काहिन जो वहां का होता, वो उसे जैतून के तेल से मस करता और उसके जिस्म पर मल देता। तो इस एतबार से भी कहा जाता है कि उनको मसीह वो मशहूर हुए। और इसी तरह से मसाहा खूबसूरती के लिए भी आता है, तो वो खूबसूरत थे, उस एतबार से भी कहा गया। अगर आप जानते हो तो मसीह का वर्ड हम एक और किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक तो है ना मसीह या ईसा इब्ने मरियम, जी, दज्जाल के लिए भी मसीह दज्जाल का वर्ड यूज होता है। तो दज्जाल को क्यों मसीह कहा जाता है? क्योंकि वो कसरत से जमीन पर फिरेगा, उसकी उस कसरत की वजह से उसको मसीह दज्जाल कहा जाता है। सॉरी। और दूसरा ममसूहुल आइन भी है। वो ममसूहुल आइन से क्या मुराद है? यानी वो एक आंख उसकी मस्ख हुई हुई होगी, एक आंख नहीं होगी, जिसकी वजह से भी उसको मसीह कहा जाता है। तो बहरहाल ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम को स्पेशली उनकी वालदा के नाम से मंसूब किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम आपका, ईसा आपका असल नाम है, और इब्ने मरियम आपकी कुन्नियत ही नहीं है, बल्कि यही आपका नसब मुबारक भी है, इसलिए कि आप बिन बाप के पैदा हुए। बहुत बड़ा मौजज़ा था। पीछे हमने पढ़ा जकरिया अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, वहां पर असबाब मौजूद थे, एक्टिव नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे, बीवी बांझ थी, लेकिन अल्लाह ने उसको कर दिया। उससे नेक्स्ट अब उससे बढ़कर मौजज़ा है, बिन बाप के, असबाब नहीं है, लेकिन रब ताला ने तख्लीक किया और फिर माँ की तरफ मंसूब किया गया, जो कि इस बात को क्लियर करता है कि उनके वालिद नहीं थे। इसमें और तावीनें देना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, जिस तरह के यहूद के यहाँ मशहूर है कि नउज़ुबिल्लाह किसी शख्स से मंसूब किया गया और कहा गया, तो इब्नु मरियम कहकर औरत की तरफ निस्बत करके ये बात समझाई गई है। ये आपके बिन बाप पैदा होने की दलील है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से किसी मर्द या औरत का नसब बयान नहीं फरमाया, बिन करके जिक्र नहीं हुआ। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसा इब्ने मरियम
کا لگا ہونا یہ 23 مقامات پہ قرآن میں آیا ہے. عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کا ہونا، یعنی مریم کا بیٹا بار بار اس کی نسبت کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے. اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے والد نہیں تھے، بن باپ کے تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور دوسرا یہ چیز بھی کلیئر ہوتی ہے جو کہ کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن اللہ جو وہ کہتے ہیں، تو ابن مریم کہہ کر اس کو بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں تھے، بلکہ وہ مریم کے بیٹے تھے. وجیہن، بہت مرتبے والا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وجی تھے، بہت روب والے تھے، اتنے وجی تھے کہ دشمنوں میں رہنے کے باوجود کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ انہیں کچھ کہہ سکے. اور وجی وہ شخص ہوتا ہے جس کے روب اور وقار کی وجہ سے کوئی شخص روبرو سامنے اسے کوئی تانا نہ دے سکے. اور یہی وجہ ہے کہ یہود آپ کو پیٹھ پیچھے نعوذ باللہ بہت کچھ کہتے تھے، ولد الزنا تک نعوذ باللہ کہتے تھے، ولد الحرام کہتے تھے، مگر سامنے ایسا کہنے کی ہرگز جرت اور جسارت نہیں کرتے تھے کسی بھی طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا باروب اور باوقار بنایا ہوا تھا، دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بلند مرتبے والا قرار دیا. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا ایز اے مسلم کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ آیات پڑھ کر سنانی چاہیے، اسپیشلی اگر ہم نان مسلمس کے درمیان رہتے ہیں، کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے اور ان کا ذکر قرآن میں کس طرح آیا ہے اور ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو مل جانا سب سے بڑا انعام ہے انسان پر. اور کون سے اعمال اللہ کے قریب کر دیتے ہیں؟ ایک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہا گیا نا، اور میں اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں بھی ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہوں. جیسے انسان سجدے میں رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی خاطر قربانی دینا اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا، تو نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرنا، ٹال مٹول سے بچنا. جس طرح الحمدللہ آپ لوگوں نے امام شافعی کے علمی سفر جنہوں نے شروع کی، تو وہ اب ایک لائن پہ چڑھ گئے اور وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے، تو جس چیز کی نیت کریں اس کو فوراً کرنا شروع کر دیں تو فائدہ مند ہوگا. اور اسی طرح اذکار کرنے کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ جو بھی پڑھیں، آپ جو بھی کریں اس کو یاد رکھیں. تہجد کا پڑھنا، تو وہ تمام مواقع انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گے، جب وہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے سستی اختیار کی، جب اس کو مواقع ملے تو اس نے ان کو اویل نہیں کیا. جس طرح سے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ویسے ہی میں نے اپنے بچوں کو سنائی سبحان اللہ والی، اور وہ واقعی بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ کیا تم ایک دن میں 1000 نیکیاں نہیں کر سکتے ہو، وہ کرنے سے عاجز ہو؟ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو. کوئی مشکل کام ہے؟ اتنا سیکنڈز والا کام ہے کہ ابھی آپ کلاس سے اٹھنے سے پہلے 2 سے 4 منٹ بھی لگائیں گے تو آپ ایک تسبیح کر چکے ہوں گے. رات کو لیٹتے ہوئے، صبح اٹھتے ساتھ بستر سے اٹھنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ کے اس کے بعد، اور اتنی ساری نیکیاں آپ کما سکتے ہیں. تو ان کے لیے وہ اتنی چیز حیران کن تھی کہ وہ اب کل ان کی کزن آئی تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے، کویسچن کر رہے تھے نا، جس طرح ہم کوئز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان 1000 نیکیاں کرنا چاہے ایک دن میں تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ان کا یہ سوال تھا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ اچھا کویسچن کیا ہے انہوں نے، اور وہ الحمدللہ کہ ان کا 100 پہ سٹاپ نہیں ہے. وہ روز کی 1000 کر لیں، 2000 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا اما، اور اس سے ان کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہے جو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کو ضرور کریں. اچھا، یہیں پر ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے، اور ساتھ ہی میں اسی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی. امام شافعی کے علمی سفر کتاب ہم نے شروع کی ہے، اس کی اردو تھوڑی سی مشکل ہے. آپ میں سے جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ تو ضرور اس کو پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج ہی یوٹیوب پہ وہ پوری بک ریڈنگ ہوئی ہوئی ہے، تو آپ اس کو سن کر بھی سن سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ کوئی انگلش کی بک بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق ہو. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خود پڑھا ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی وہ ضرور شیئر کرے. تو یہی امام شافعی کے جو علمی سفر ہیں ان کو بچوں کے لیول پر لکھا گیا ہے راہ حق کے 2 مسافر کتاب میں.
راہ حق کے دو مسافر، یہ کتاب بچوں کے لیے اسپیشلی لکھی گئی ہے، جس میں سلمان فارسی کا بہت زبردست دلچسپ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ سٹوری کی شکل میں ہے، اور امام شافعی کے جو یہ سارے واقعات ہیں نا، ان سب کو بچوں کے لیول پہ ایک اس پوری بک کی آپ سمجھ لیں شارٹ سمری موجود ہے سمپل ورڈنگ میں، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، راہ حق کے دو مسافر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں اور زیادہ ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے، جو دعا آج ہم نے پڑھی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے نمازوں کے بعد شامل کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پہ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے گروپس میں سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ شیئر کرنا چاہے تو ابھی گروپ اوپن ہو رہا ہے، آپ ضرور اس میں کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔